اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہم سب کی شفا کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ خاصیت رکھتی ہے، اور وہ خاصیت قرآن کی آیتوں کی ان بندوں کو نظر آتی ہے جو ولایت کے درجے تک پہنچے ہیں، جو کمال درجے تک پہنچے ہیں عمل کے، جو تقوی کے کمال درجے تک پہنچے ہیں۔ ان آیتوں کے نور کو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں پر کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑے بڑے علماء کے سینوں پر قرآن کی آیتوں کے نور کو کھولا، تبھی تو ہمارے پاس وہ آیتیں اور ان کی فضیلتیں، وہ احادیث اور ان کی وضاحتیں، ان کی تفاسیر، تبھی تو ہمارے پاس پہنچی ہے۔ دیکھو، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، تو علم کا حسن عمل ہے۔ علم عمل سے خالی ہے، اس کا حسن نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، علم کا حسن اس پر عمل ہے، علم کا حسن اس پر عمل ہے۔ جو علم کے کمال درجے تک پہنچتا ہے، علم پر عمل کر کے کمال درجے تک پہنچتا ہے، جو علم پر عمل کرتے کرتے تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم کے نور کو اس کے سینے پر کھول دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کہ باعمل انسان کو جس علم پر اس نے عمل کیا، تھوڑا سا علم ہے، اور اس نے اس علم پر عمل کیا، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، تھوڑا سا علم ہے، اس علم پر اس نے استقامت سے عمل کیا، تو اللہ تعالی اس کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہ علم لدنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ باعمل انسان کو تھوڑا سا علم ہے، اس پر اس کا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے اس تقوی کی وجہ سے۔ اب جب عالم عمل کے کمال درجے تک پہنچے، جب ایک عالم تقوی کے کمال درجے تک پہنچے، تو پھر کیسا علم کا نور اس کے دل پر کھلے گا، اس کے سینے میں کھلے گا، ہم اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ ایک عالم گزرے ہیں 17ویں صدی میں، مولانا عبدالعزیز بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے وقت کے جید عالم تھے۔ ہر عالم اپنے اندر ایک خاصیت رکھتا ہے، لیکن اس کی وہ خاصیت اس وقت باہر نکلتی ہے جب اس علم پر اس کا عمل رہتا ہے، اس کے اندر کا وہ کمال، وہ ہنر اس وقت باہر نکلتا ہے جب وہ تقوی کے کمال درجے تک پہنچتا ہے۔ یہ جو علماء ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں، جنہوں نے ہم تک علم پہنچایا، جس کے ذریعے ہم عالم بنے، ہم علم والے بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی سے نوازا تھا، انہوں نے تقوی پر محنتیں کی تھی، انہوں نے عمل ایسا زندگی کے اندر لایا تھا کہ علم کا نور ان کے سینوں پر اللہ نے کھول دیا تھا۔ تو مولانا عبدالعزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی تھی۔ پتہ ان کی خاصیت کیا تھی؟ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے کتابیں، دونوں ہاتھوں سے۔ صحابہ کے درس ان کو ملے ہیں،
انہوں نے وہ تقوی بھی حاصل کیا تھا، انہوں نے وہ حیا بھی حاصل کی تھی، انہوں نے وہ ہر کمال درجہ جو صحابہ کے اندر تھا وہ سب اپنے اندر لیا تھا۔ لکھتے اپنی کتاب میں مولانا عبدالعزیز امام جعفر صادق کے بارے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہستی ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ، جن سے ہم سب واقف ہیں۔ امام جعفر صادق، اللہ اکبر، ان کا اتنا تقوی تھا، اتنا تقوی تھا کہ حضرت مولانا عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر قرآن کی آیتوں میں سے سب سے پہلے 2 آیتوں کا نور کھول دیا، 2 آیتیں سورۃ توبہ کی، 128 اور 129، یہ 2 آیتیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پر قرآن کی آیتوں کا علم کھولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ان کے سینے پر 2 آیتوں کا نور کھولا گیا، بڑی عجیب آیت ہے۔ پچھلے مذاکرے میں بھی میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ میں نے 129 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ 128 جو آیت ہے، 128 اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت نہیں کیا تھا۔ یہ 2 آیتیں ایسی مضبوط آیتیں ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح میں، اب بڑے حیران ہو جاؤں گے اس آیت کی فضیلت سن کر، جو بندہ صبح میں ان آیتوں کو پڑھے مغرب تک اسے موت نہیں آئے گی۔ بڑی چونکنے والی فضیلت ہے۔ مغرب کے بعد ان 2 آیتوں کی تلاوت کروں گے، فجر کی نماز تک موت نہیں آئے گی۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں مولوی نے کہاں سے بات اٹھا کر لائی ہے، آگے سنو بھائی، آخر تک بولوں گا میں۔ بعض لوگ اس میں سے کہتے ہوں گے موت بھی نہیں آئیں گی، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے تو وہ بھی زندہ رہتے۔ آگے سنو بھائی، آگے سنو، بتاتا ہوں میں آپ۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھائی کب آیت بتائیں گے، یہ کون سی آیت ہے یہ، اور کیا بات ہے آخر۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں۔ بندہ جب یہ آیتیں پڑھیں گا تو اسے موت نہیں آئیں گی، لیکن مقدر میں جب موت کا آنا طے ہے، جس دن، جس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کو، جس کا ان آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام ہے، اس دن اسے اللہ تعالیٰ وہ آیت بھلا دیں گے، وہ آیت پڑھ نہیں پائے گا، وہ آیت بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے آیت بھلا دیں گے۔ لیکن بھائی جس دن پڑھ لی آیت، اس دن تو یقین ہوگا نا کہ شام تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں ہے، علماء فرماتے ہیں بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھو یا بغیر یقین کے پڑھو، یہ اپنا کام کر جائیں گے۔ باقی جتنے اعمال ہیں سب کو یقین کی شرط ہے، جتنے بھی اعمال کرنے ہوں گے یقین شرط ہے۔ لیکن اس آیت کے بارے میں فرما رہے سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں یقین کے ساتھ پڑھو یا بغیر یقین کے پڑھو، یہ اپنا کرشمہ ضرور دکھا کر جائیں۔
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بڑی پیاری آیت ہے، سارا قرآن پیارا ہے. اللہ اکبر. ان دو آیتوں کی بات فی الحال چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ بندہ ان آیتوں کو پڑھتا ہے کمال درجے تک پہنچتا ہے، فقیر غنی بن جاتا ہے. بڑے بڑے اس کے عجیب و غریب واقعات ہیں. جب 100 مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے فَإِن تَوَلَّوْا سے آیت نمبر 129 تو اللہ تعالیٰ جتنے غموں میں گرفتار ہے سارے غموں سے اسے آزاد کر دیتے ہیں. لقد جا سے پڑھنے کے بعد جتنا بھی سخت سے سخت آپ لوگوں پر جادو ہو کرنی ہو اللہ تعالیٰ اس جادو کو توڑ دیں گے. یہ دو آیتیں جادو کا سب سے بڑا توڑ ہیں. ان دو آیتوں کی جس کی تلاوت ہوتی ہے جادو اس کے قریب سے بھی نہیں بھٹکتا. بڑی طاقتور آیتیں ہیں. اللہ کی نبی کی زیارت کے لیے دو آیتیں. شبلی رحمہ اللہ کا واقعہ آگے لکھا ہے. علامہ شبلی بڑے وقت کے اللہ والے گزرے ہیں. علامہ شبلی رحمہ اللہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، اور اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر حضرت شبلی رحمہ اللہ کا پیشانی کا بوسہ لیا. اللہ اکبر. لوگوں سے اپنا خواب دریافت کرنے لگے اللہ کے نبی کی زیارت کے بارے میں، اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر میرے پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں. دوست احباب ساتھی جو تھے پوچھنے لگے آخر کیا بات ہے، ایسی کون سی کمال کی چیز ہے آپ کے اندر. زیارت تو بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اللہ کے نبی کھڑے ہو کر آپ کے پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کیا بات ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی میں فرض نماز پڑھتا ہوں تو ہر فرض نماز کے بعد ان دو آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں. ان دو آیتوں کی تلاوت کی برکت سے آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیشانی کا بوسہ لیا. سبحان اللہ.